سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سزا کے لیے جو ہے یعنی کوڑے یا رجم کی سزا دینے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ نمبر 1 ہے اقرار اور نمبر 2 ہے شہادت۔ اقرار اس طرح کیونکہ یہ بہت بڑا گناؤنا جرم ہے، اس سے انسان کی عزت و آبرو جو اس کی گراں بہا متاثر ہوتی ہے، نیز اس کی سزا بھی از حد سنگین ہے۔ اس لیے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے بڑی احتیاط ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جس اقرار سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا امام یا نائب امام کے سامنے 4 مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے، برا فعل کیا ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے 4 مرتبہ اقرار کرے تو اس کی سزا اس پر لگا دی جائے گی، اور یا پھر 4 گواہ ایسے چاہیے جو عینی شاہد ہوں۔ عینی شاہد یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا تو جرم کرنے والا خود اپنے آپ اقرار کرے اور اقرار اس کا 4 مرتبہ ہو اور مجلس میں ہو، تو اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی، یعنی سزا لگائی جائے گی۔ یا پھر 4 گواہ چاہیے، 4 مردوں کی گواہی چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتے دیکھا ہے، جس کو کہتے ہیں عینی شاہد۔ عینی شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو اب آنکھوں سے 4 مرد دیکھیں گے تو ہی سزا دی جائے گی، ورنہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور 4 کی گواہی ایک جیسی ہوگی، ایک جگہ کی ہوگی۔ اگر 4 میں کسی کی گواہی تبدیل ہو گئی، کوئی جگہ بدل گئی، کسی کا بیان بدل گیا، تو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے سرکار کے صدقے، سرکار کا اتنا کرم ہے کہ حتی المکان کوشش کی گئی ہے کہ پردہ ڈالا جائے۔ اب کون جب کوئی ایسا کام کرے گا تو کوئی 4 گواہوں کو کھڑا کرے گا اور وہ دیکھیں گے؟ یہ تو بہت نہیں ہوتا ایسا، اللہ کرے کہ ایسا ہو بھی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اب عینی شاہد بہت مطلب کہ نہیں ملیں گے، تو اگر ملتے ہیں وہ 4 تو 4 کی گواہی ہوگی تو حد جاری ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو اس طرح حتی المکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ انسان خود پر بھی پردہ ڈالے اور دوسرے پر بھی پردہ ڈالے۔ اب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس پر پہلی بات تو گواہیاں چاہیے۔ اگر گواہیاں ہیں تو سزا ہوگی، لیکن اگر یا تو 2 صورتیں، یا وہ خود اقرار کرے گا یا 4 گواہ ہوں گے۔ باقی صورت میں کہ جب اس نے اقرار کسی امام کے سامنے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کیا تو سزا لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ گواہیاں نہیں ہوں گی تو نہیں لگے گی۔ اور یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پردہ ڈالیں، اور پردہ ڈالنے کی صورت میں جو ہے وہ آپ اللہ کے حضور معافی مانگیں، کیونکہ کسی کو گواہ نہ بنائے۔ اگر کوئی گواہ ہے نہیں ہے تو جان بوجھ کر گواہ جو ہے وہ نہ بنایا جائے کہ بھئی کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ کے ایک صحابی تھے، تو وہ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کیا جائے، مجھے پاک کیا جائے، تو میں نے یہ فعل بد جو مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی، یا اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کے ایک صحابی تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک فرمائیے، میں نے زنا کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر فرمایا آپ نے کہ تم لوٹ جاؤ، اے جوان واپس چلا جاؤ۔
پھر اس نے کہا کہ دوسری طرف سرکار کے چہرے کی طرف آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیا جائے۔ اس طرح پھر آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے جوان تم چلے جاؤ۔ پھر وہ نہیں گیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو منع کیا، فرمایا کہ اب اگر تم اقرار کرو گے، 3 بار اس نے کہا کیا، فرمایا کہ اب چوتھی بار اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر حد لگا دی جائے گی۔ وہ چوتھی بار بھی باز نہیں آیا۔ وہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے پاک فرمائیں کہ میں نے یہ گندا کام کیا ہے، مجھے اس پر حد جاری کر دی جائے۔ اس وقت پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیوانہ مجنون تو نہیں ہے، تیرا ذہن تو ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے ایک بندہ بھیج کے اس کے خاندان سے پتہ بھی کروایا کہ کہیں اس کا ذہن خراب تو نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں اس کا ذہن خراب نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور پھر کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں مغالطہ لگا ہو، تم ویسے کسی عورت کے پاس گئے ہوگے، ویسے اس کے پاس تھوڑا ٹائم گزارا ہوگا جس صورت میں بھی، تو یہ کام نہیں کیا ہو تم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، میں نے کیا، یعنی کھلم کھلا اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ اب یہاں پر بہت ساری تفصیلیں ہیں، مختصر یہ کہ دیکھیں وہ ان کا جسم پر، ان کے سینے پر ایک گناہ کا جو دبا لگا، جو اس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے، ہمیں پاک کیا جائے، یعنی اس گناہ سے ہمیں پاک کیا جائے۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کی سزا بڑی سزا ہے، دنیا میں ہی مجھے پاک کر دیا جائے، اور کیونکہ دنیا میں اگر سزا مل گئی تو آخرت کی سزا سے وہ بچ گیا۔ تو اس طرح پھر جب اس نے 4 بار اقرار کیا، کر لیا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ اور رجم کر دو، رجم کر دو، یعنی اس پر پتھر برساؤ۔ اور اس طرح سے کہ 4 ایسے مرد گواہ ہونے چاہیے جو مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، عادل ہوں، جن کی صداقت اور دیانت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو، کوئی پیسے لے کے گواہی دینے والا نہ ہو، ایماندار ہو، ماحول معاشرہ اس کی عزت کرتا ہو، جانتے ہوں، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ گواہیاں لے کر پھر سزا دی جائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کا پردہ ڈال دو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جب تم اہل علم کے پاس لے جاؤ گے، حاکم کے پاس لے جاؤ گے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس جرم کی سزا دے، کیونکہ اس پر تو نہیں، کیونکہ اس نے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ اور گواہ ایسے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس طرح کنویں میں ڈول رسی سے باندھ کے ڈالا جاتا ہے، اس طرح اس حالت میں دیکھا ہو تو وہ 4 گواہ اس طرح کی گواہی دیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں دیکھا تو گواہی نہیں ہوگی اور نہ ہی سزا دی جائے گی۔ اور اس پر بھی مزید تھوڑی بات ابھی اور کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر استقامت دے اور ہر شر سے نجات دے۔